بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، عرب میں ایک قبیلہ تھا طے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قبیلے کے سردار تھے عدی بن حاتم۔ ان کی بہن صفانہ سن 9 ہجری کی ایک لڑائی میں پکڑی گئی تھی۔ اس لڑائی کے سالار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ حاتم کی بیٹی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ آزادی ملی تو انہیں حیرت ہوئی، قیدیوں کو کون آزاد کرتا ہے اور یوں بلا سفارش؟ مگر یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا۔ صفانہ قید سے چھوٹی تو سیدھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی، عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، اسلام لے آئی تو اپنے قبیلے کے قیدیوں کی سفارش کی۔ ان کی تعداد 900 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ خوشی خوشی گھر گئیں اور بھائی عدی بن حاتم کو پیغام بھیجا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، دنیا اور آخرت میں تمہاری نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ چنانچہ شعبان سن 10 ہجری میں ان کے بھائی عدی بن حاتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ حاتم کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پہلے کا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ، دوسروں کا بڑا خیال رکھنے والا تھا، بڑا سچا، بڑا اچھا، بڑا سخی، بڑا مہمان نواز، ایسا خوش اخلاق کہ اس کی باتوں میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ وہ بڑا دل والا اور بڑی ہمت والا بھی تھا۔ ایک دن اس کے کچھ دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تم نہ جانے کتنے آدمیوں سے مل چکے ہو، طرح طرح کے لوگ تمہارے مہمان ہوتے اور تم سے باتیں کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں بڑی اونچی نظر اور بلند ہمت کا آدمی بنایا ہے، بس ایک بات بتاؤ کہ تم نے کوئی اپنے سے بھی بلند ہمت کا آدمی دیکھا ہے؟ یہ دنیا عجیب جگہ ہے، یہاں اچھے برے ہر طرح کے آدمی ملتے ہیں، کچھ ظاہردار اور بلا کے ظاہردار ہوتے ہیں، کچھ تن اور من کے میلے ہوتے ہیں اور بہت میلے، ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی، تخت و کرسی پر بیٹھنے والے بھی، تاجر اور سرمایہ دار بھی، مفلس اور بے نوا بھی۔ تن اور من کے اجلے بہت کم ہوتے ہیں، ان میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے اور سیدھے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی بڑائی کا یہی معیار قرار دیا ہے۔ حاتم نے اپنے دوستوں سے کہا، ہاں میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا۔ دوستوں نے پوچھا وہ کون تھا؟ اس نے کہا، ایک دن میں نے 40 اونٹ ذبح کیے، اعلان عام کیا کہ سب کی دعوت ہے، جس کا جی چاہے آئے اور کھائے۔ میرے دسترخوان پر طرح طرح کے لوگ آئے، امیر، غریب، عورت، مرد، بچے۔ یہ لوگ میرے گھر پر کھانے پینے میں لگے تھے کہ مجھے ایک ضرورت سے جنگل جانا پڑا۔ جنگل میں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا کہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، بھلے مانس، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھائی لکڑیاں کاٹ کر بستی میں لے جاؤں گا، بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ حاتم نے کہا، تم نے سنا نہیں کہ بستی میں ایک بہت بڑی دعوت ہو رہی ہے؟ تم بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں جا کے کھا لیتے، اس محنت اور مصیبت کی کیا ضرورت تھی؟ اس لکڑہارے نے جواب دیا، بھیا تم ٹھیک کہتے ہو، بس اپنے اپنے اصولوں کا فرق ہے۔ جو آدمی محنت کی روٹی کھاتا ہے وہ کسی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ حاتم نے اپنے دوستوں سے کہا، اس شخص کی ہمت اور جمع مردی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا کہ ابوذر، کسی کا احسان نہ لینا، حتیٰ کہ اگر تم سواری پر ہو اور کوڑا گر جائے تو کسی کا یہ احسان بھی نہ لینا کہ اسے کہہ دو کہ اٹھا کر دے دے۔ سامعین، خودداری بڑی چیز ہے۔ مانگنے والا خودداری کھو بیٹھتا ہے۔ مانگنے میں بھیک مانگنا بھی شامل ہے اور کوئی رعایت مانگنا بھی۔ دنیا میں بڑی ترغیبیں ہوتی ہیں، ان میں خوددار رہنا بڑی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ارشاد نبوی ہوا کہ کچھ مال روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت کعب بن مالک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا۔ حضرت کعب انصاری تھے، اپنے دور کے بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ شعر کہتے تو مقصد کے ساتھ، کنکھی چوٹی کی شاعری نہیں کرتے تھے۔ ہمت، شجاعت
जुरत, रोब, दबदबा उनके मौजू थे। कुछ इस तरह मफहूम नज़म करते कि दुश्मन उनके अशार सुनते तो मुसलमानों का रोब उनके दिलों पर छा जाता। एक बार सिर्फ उनके 2 शेर सुनकर एक पूरा कबीला ईमान ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शायरी को पसंद किया करते थे। ये हजरत काब बिन मालिक वही हैं जिनका जिक्र सूरह तौबा में है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जहाद में शिरकत से महरूम रह गए थे। उज़र कोई नहीं था, तैयारियां भी मुकम्मल थीं, बस गफलत हो गई। जहाद के बारे में हुक्म है कि जब इसका ऐलान हो जाए तो फिर हर मुसलमान के लिए वाजिब हो जाता है, सिवाय इसके कि कोई माकूल उज़र हो, ऐसा उज़र जिसकी इजाज़त शरा देती है। हजरत काब बिन मालिक को अपनी लग़ज़श की माफ़ी के लिए कोई 50 दिन इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान में मुसलमानों को हुक्म हुआ था कि उनसे मिलना जुलना छोड़ दें। काब बिन मालिक कहते हैं कि वो ज़माना मुझ पर बड़ा शाक गुजरा, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। वो खुद और तमाम मुसलमान इस माफ़ी पर बहुत खुश हुए। जामे तिरमिज़ी में है कि काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचे और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं हमेशा सच बोलूँगा। तबूक की मुहिम पर जाने से रह जाने पर भी उन्होंने कोई लंगड़ा लूला उज़र पेश नहीं किया था, बल्कि सच सच ही तमाम वाक़या ज़ाहिर कर दिया था और अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया था। ये उनके सच बोलने का फल मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, वरना नामालूम उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ होती। हज़रत काब बिन मालिक ने सच बोलने का वादा करने के बाद यह भी अर्ज़ किया कि मैं इस खुशी में अपना कुल माल अल्लाह के रास्ते में लुटा दूंगा। इस मौके पर इरशाद हुआ कि कुछ माल रोक लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतरी की बात जाहिर थी कि अगर सब कुछ पास से चला जाता तो गुजर बसर मुश्किल हो जाती। चुनाचे काब बिन मालिक ने फौरन अर्ज किया कि आपके हुक्म की तामील में वो हिस्सा मैं रोक लेता हूं जो खैबर में मुझे मिला था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि म्याना रवि की चाल चलना, यानी कंजूसी से बचना और फजूल खर्ची से रुके रहना आधी कमाई है। इस्लाम जरूरत के लिए बचाने और पस अंदाज करने से मना नहीं करता, लेकिन बचत का मतलब यह नहीं है कि आदमी को माल से मोहब्बत हो जाए और वह जरूरत पर अल्लाह की राह में देने से हिचकिचाए। इरशाद नबवी है कि जो बीच की चाल चले वो मोहताज नहीं होता। फजूल पैसा फूंकने वाले के पास बड़े से बड़ा खजाना हो तब भी खाली हो जाता है। याद रखिए कि बचत एक अच्छी आदत है। जब अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर दे कि आदमी बचत करने के लायक हो जाए तो चाहिए कि वो अल्लाह की राह में देते रहने के फरीज़े को न भूले। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरी बीवी बच्चे भी हैं और माँ बाप भी हैं। मेरे बाप को मेरे रुपए की जरूरत है, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप ही का है। फिर इरशाद फरमाया कि औलाद पाकीज़ा तरीन कमाई में से है, लिहाजा तुम इनकी कमाई खा सकते हो। आमतौर पर यह समझा जाता है कि बच्चे बड़े हो जाएं और माँ बाप बूढ़े तो बूढ़े माँ बाप को सोसाइटी में नाकारा अफराद की हैसियत दे दी जाए, इनके साथ इस तरह सलूक किया जाए कि वो रहम करम पर पड़े रहें। इस्लाम इसकी सख्त मनाही करता है। इस्लाम हमें बताता है कि बूढ़े माँ बाप भी माशरे का अहम हिस्सा है। इनकी जरूरियात पूरी करना नेक औलाद का फरीज़ा है। जिस तरह औलाद ये समझती है कि अपनी औलाद को पालना पोसना उसके लिए जरूरी है, चाहे पैसा पास हो या ना हो, ठीक उसी तरह माँ बाप की खबरगिरी और खिदमत भी बहुत जरूरी है। मुमकिन है कि बाज़ तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहन सहन का रंग ढंग ऐसा हो कि बूढ़े माँ बाप को जवान औलाद बोझ समझने लगे, लेकिन ये बात आम अखलाकी उसूलों से भी गिरी हुई है। जो मदद के मोहताज हों और बुढ़ापे की वजह से जिनकी खबरगिरी की जरूरत हो, उन्हें सिर्फ अपने आराम की खातिर घर से अलग कर दिया जाए, ये संग दिली है जिसे इस्लामी माशरा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लाम तो गैरों को अपना बना लेने का हुक्म देता है। माँ बाप तो फिर माँ बाप हैं। इनके हुकूक तो ऐसे हैं कि औलाद अगर अपनी खाल की जूतियां बनाकर उन्हें पहनाए तो हक़ खिदमत अदा नहीं हो सकता। जिन्हें अल्लाह ताला ने पैसा दिया है उन पर अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारियां भी डालती हैं। ये जिम्मेदारियां माल के ताल्लुक से हैं। हुक्म है कि जहां तुम अपनी ज़ात पर अपनी कमाई खर्च करते हो, वहां अल्लाह के हुक्म से तुम्हें अपनी कमाई दूसरों पर भी खर्च करना होगी। दूसरों में अजनबी या गैर लोग भी शामिल हैं, अजीज रिश्तेदार भी शामिल हैं।
اگر ایک اجنبی اور ایک عزیز دونوں محتاج ہوں تو حکم ہے کہ پہلے اپنے عزیز کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں سے مالی سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں حکم ہے کہ رشتہ دار اور غریبوں اور مسافروں کو ان کا حق پہنچاتے رہو، خبردار اپنی دولت کو بیجا مت اڑاؤ۔ شریعت نے واضح طور پر صورتیں بتا دی ہیں کہ کب، کیوں اور کس طرح رشتہ داروں کی مدد کی جائے۔ ان میں تو کچھ ایسے ہیں کہ ہر حالت میں ان کی کفالت ضروری ہوتی ہے، جیسے بیوی، بچے اور ماں باپ۔ یہ ایک شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے جس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر حسن سلوک کے احکامات ہیں۔ اگر خاندان میں کوئی غریب ہو تو خاندان کے اس فرد پر جو امیر ہے ایک طرح کی ذمہ داری ہے کہ اس غریب کی دیکھ بھال کرے۔ وہ لوگ جو اہل خاندان کا حق ادا نہیں کرتے انہیں بخیل قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخیلوں، روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی ایک حدیث ہے جس کا مطلب ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دھوکے باز، دوسرا بخیل اور تیسرا صدقہ دے کر احسان جتانے والا۔ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی مالدار رشتہ دار سے اگر کسی غریب رشتہ دار نے کچھ مانگا اور وہ باوجود دے سکنے کے کچھ نہ دے تو آخرت میں اس کا مال سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ انکار کرنے والے کا منہ ڈستا رہے گا۔ سوچئے کہ رشتہ داروں سے لاپرواہی پر اگر یہ سزا ہے تو پھر ماں باپ کے نافرمانوں پر کیا بیتے گی۔ سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرش پر زیور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، نگینوں کے پازیب، کانوں کے بندے، گلے کے ہار، سونے کے بازو بند، جانے کیا کچھ سامنے پڑا تھا۔ ان میں صرف قیمتی زیورات ہی نہیں تھے، بعض نادر چیزیں بھی تھے تو وہ بھی زیورات لیکن ان کی تاریخی اہمیت تھی۔ اتنی ساری چیزیں، اتنی قیمتی چیزیں ایک اللہ کے بندے کے سامنے رکھی گئی تھی۔ پیش کرنے والوں کی درخواست تھی، بڑی مؤدبانہ درخواست کہ انہیں قبول کر لیا جائے، ہم بڑی خوشی سے یہ سب کچھ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ جڑاؤ زیورات اور سونے کی ان قیمتی چیزوں کو سامنے رکھے وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ قیمتی چیزیں مجھے اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ میں حدود اللہ میں کمی بیشی کر دوں۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں ایسا کروں تو کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے، دیکھو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑو، چاہے اس میں تمہارا لاکھوں کا فائدہ ہو، لیکن یہ اللہ کی نظر میں تھوڑا ہی ہے اور آخرت کی بھلائی کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سامعین، وعدے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وعدہ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس میں زبانی عہد و پیمان بھی ہیں اور تحریری بھی۔ یہ معاہدے فرد کے فرد سے ہو سکتے ہیں اور جماعت کے جماعت یا فرد سے۔ وعدے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو شریک کر لیتے ہیں، یعنی اس کی قسم کھاتے ہیں۔ وعدے کی تیسری صورت ہے وہ وعدہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ان میں سے کوئی وعدہ بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، جس سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی اجازت سے البتہ وعدہ توڑا جا سکتا ہے۔ حکم ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا کہ اپنے اقراروں کو پورا کرو ورنہ قیامت کے دن ان کی پرسش ہوگی۔ اس میں سب اقرار شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے بھی اس میں شریک ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ یہود نے اپنے وعدوں کو بھلا دیا تھا، ان کے عالموں نے روپیہ کھا کر حدود اللہ کو بدل دیا۔ ثمن قلیل یعنی تھوڑا فائدہ لے کر احکام الہی کو بدلنے کی کوشش کرنا گویا رشوت کھا کر اللہ کے احکام سے سرتابی کرنا ہے۔ یہ قیمتی زیورات جس اللہ کے نیک بندے کے آگے رکھے گئے تھے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہودان خیبر کے پاس بھیجا تھا کہ مملکت کا جزیہ ان سے وصول کر کے لے آئیں۔ یہودان خیبر جو قرآن کے مطابق رشوت لینے اور دینے میں ماہر تھے، ابن رواحہ سے کہہ رہے تھے کہ رشوت لو اور ہمارا جزیہ آدھا کر دو، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، اگر تمہاری حکومت کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، تمہیں کیا پرواہ۔
ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر ان کی پیشکش ٹھکرا دی۔ ہر مسلمان کو کردار کا اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے میں جھوٹے پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے، اللہ کی پکڑ ہر ایک کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا عام آدمی، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ حکم ہے کہ رشوت اور حرام کمائی سے حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، قربانی نہیں ہوتی، صدقہ اور خیرات قبول نہیں کی جاتی، نمازیں رائگاں جاتی ہیں، رشوت لینے والوں یعنی حرام کھانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور سامن، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے